الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. میرے انتہائی واجب الاحترام عزت لائق معزز سامعین کرام،
اور سماعت فرمان والیوں میرے معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، آج یکم شوال المکرم سن 1446 ہجری ہے۔ اور اس تاریخ نو پورے عالم اسلام کے اندر عید الفطر کے نام تو خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ گزرنے والی رات بھی بڑی مبارک رات سی، اور آج دا عید الفطر دا دن بھی بڑا مبارک دن ہے۔ یہ شکر کرنے کا دن ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے سانوں رمضان المبارک جیسا برکات اور انوارات دے نال بھریا ہوا مہینہ عطا فرمایا سی، اور پھر اللہ نے اس ماہ مبارک کے اندر سانوں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بھی اللہ کا شکر ادا ہوئے۔ پھر تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کی توفیق عطا فرمائی، اعتکاف کے اندر بیٹھنے والوں اعتکاف کی توفیق عطا فرمائی، اور جس وقت جو نیکی کی تھی کہ اللہ کی توفیق سی، آج شکرانے کا دن ہے کہ اس نیکی کرنے پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ سی اس قابل نہیں سی، لیکن تیری کرم نوازی، تیرا ساڈے تے خصوصی فضل کہ تو سانوں یہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور عید کی خوشیاں کے اندر دنیا کے ہر علاقے کے اندر بسنے والے مسلمانوں بھی اپنی دعاواں کے اندر اپنی محبتاں کے اندر اور اپنے خلوص کے اندر شامل رکھنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ بھی اللہ کی توفیق نال ملتی ہے۔ بڑا مبارک دن ہے یکم شوال عید الفطر، جیڑی آیت مبارکہ میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور سورہ ابراہیم کی آیت مبارکہ ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ، اللہ فرما رہے ہیں ایمان والیو اگر تسی شکر کیتا لَأَزِيدَنَّكُمْ، تے میں تانوں مزید نیکیاں دی توفیق عطا کراں گا۔ اللہ کی جس نعمت تے بھی شکر ادا کیتا جائے، اللہ اس نعمت کو بڑھاتے ہیں۔
اگر دولت مال شکر کیتا جائے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو بتھیرا میں تو دیتا ہے. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا اعلان ہے. لیکن اسی تے ہر وقت روتے ہیں کہ کاروبار دے کی حالات نے بڑا بنتا ہے، بڑے حالات خراب نے، بس کچھ نہ پوچھو. چاہیے یہ سی کہ ساری زبان تے آندا الحمدللہ. میرے رب نے مینوں جس حال کے اندر رکھیا ہے وہ دا شکر ہے. وہ میری ضرورت نو میرے نالوں زیادہ بہتر سمجھتا ہے. وہ میری ضرورت نو پورا کرنے واسطے میرا زیادہ خیر خواہ ہے. اس لیے زبان تے جدوں بھی جملہ آوے کسی دے سوال تے یا نعمت ملنے تے خود بخود کہ الحمدللہ. آج یقیناً ہر ایک نے اپنے رشتے داروں کو ملنا بھی چاہیے، تیری خوشی ہے. یہ گلاں ہوندیاں نے ایک دوسرے کو پوچھتے تھے کہ بھئی کم کس طرح ہے، الحمدللہ. بھئی بچے کے لیے بھی الحمدللہ، صحت والا شکر. بھئی فلاں معاملہ جو بھی گل ہوئے بجائے رون تے زبان تے جملہ ہوئے الحمدللہ. جتنے یقین دے نال یہ جملہ پڑھو گے نا، اللہ دے قرآن کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. میرا یقین غلط ہو سکتا ہے، میرا پڑھنا غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا قرآن کسی صورت بھی غلط نہیں ہو سکتا. قرآن نے کیا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ مومنوں شکر کرنا تہاڈا کام ہے. اللہ کہہ رہے لَأَزِيدَنَّكُمْ جس نعمت تے شکر کر رہے ہو اس نعمت کو زیادہ کر دینا میرا کام ہے. اسی اپنے کام کے اندر غفلت کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. شکر کرنے کے اندر سارا کام ہی شکر کرنا. اسی شکر کرنے کے اندر غافل، کمزور، کوتاہی کرنے والے، لیکن رب عطا کرنے کے اندر کمزوری نہیں رکھنا. رب عطا کرنے کے اندر کوتاہی بھی نہیں کرتا. رب عطا کرنے کے اندر غفلت بھی نہیں کرتا. اس لیے جتنے یقین کے نال کرو گے نا الحمدللہ، اللہ اسے یقین کے مطابق جڑا ہے وہ تو عطا کرے گا. لَأَزِيدَنَّكُمْ. اور اگلا جملہ بھی قرآن کا سن لینا کہ اللہ ڈراتا بھی ہے، دھمکاتا بھی ہے. جس طرح باپ بچے نال پیار بھی کرتا ہے کہ بیٹا جے تو پاس ہو گیا تے پھر میں تینوں ایک انعام دیاں گا، تے اگر تو فیل ہو گیا تے پھر پٹائی بھی بڑی ہوئی. اللہ نے کہا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر شکر کرو گے تے میں مزید تانوں عطا کراں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر تسی ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. جملہ کیوں تانوں خود ہی آسانی نال سمجھ آ گیا ہوئے گا کہ اللہ نے فرمایا إِنَّ عَذَابِي بے شک میرا عذاب، میری سزا لشدید
شدید بڑی سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوشی کا دن عطا فرمایا، ایک شکرانے کا دن کہ اللہ پورے ماہ رمضان کے اندر تو سانوں نیکیاں دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے ساڈا کمال نہیں، ایک تیری عطا ہے، ساڈے تے تیرا فضل ہے، الحمدللہ کہ اسی تیرے اس فضل تے شکر ادا کرتے ہیں تیرا۔ میرے دوستو وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ آج دا دن یکم شوال جنوں عید الفطر کہندے نے، اے شکرانے دا دن نے کہ ربا تو روزیاں دی توفیق عطا فرمائی۔ اے میرا کمال نہیں، تیرا فضل ہے، الحمدللہ۔ اللہ جی تو تلاوت دی توفیق عطا کیتی ہے، اے میرا کمال نہیں، اے تیرا ہی فضل سی، الحمدللہ۔ اللہ جی تراویح دی توفیق عطا کیتی ہے، اے میرا کمال نہیں سی، اے تیرا میرے تے فضل سی، الحمدللہ۔ اللہ جی تو اعتکاف دے اندر بیٹھے دی، جس جسموں دی توفیق عطا کیتی ہے، اے کسے دا کمال نہیں، اے میرے رب دی عطا ہے، الحمدللہ۔ اللہ تو مینوں صحت عطا فرمائی، اے میرا کمال نہیں، تیرا فضل ہے۔ اللہ جے تو مینوں مال عطا کیتا ہے، اے کمائی میری نہیں، اے میرے تے تیرا فضل ہے۔ اللہ جے تو مینوں اولاد عطا کیتی ہے، تے اے بھی کوئی میرا کمال نہیں۔ اللہ اولاد عطا کرنے دے اندر بھی تیرا ہی فضل ہے، ورنہ کتنے جوڑے نے جڑے اولاد تو محروم نے، کتنے جوڑے نے جنہاں دی اولاد بھی ہے لیکن معذور پریشان نے، لیکن جے اللہ نے صحت مند اولاد عطا کیتی ہے، الحمدللہ کہ اللہ اے تیرا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ اس لئی اے شکر کرنے دا دن ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اگر شکر کرو گے رب اس نعمت نو مزید بڑھا کے دگنا چگنا کر کے توانو عطا کرے گا۔ ساڈے منگنے دے اندر کمی ہے، ساڈے شکر کرنے دے اندر کمی ہے، او میرے دوستو الحمدللہ کہنے دے اندر کمی ہے، وگرنہ میرے رب دی عطاواں دے اندر کمی کوئی نہیں۔ میرے رب دا فضل بڑا وسیع ہے، میرے رب دے خزانے بڑے وسیع نے، میرے رب دیاں عطاواں بہت وسیع نے۔ رب ساری دنیا نو دے رہا ہے، جدوں دی دنیا بنی تے جدوں تک نظام چلتا رہے گا، اللہ اپنی ہر مخلوق نو او خشکی دی ہوئے یا تری دی ہوئے، جنگلاں دی ہوئے یا فضا خلا دی ہوئے، زمین دی ہوئے یا عرشاں دی ہوئے، اللہ ساری مخلوقات نو عطا کر رہا ہے۔ لیکن ساڈا ایمان ہے کہ رب دے خزانیاں دے اندر ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی اور نہ آئے گی۔ اتنے بڑے خزانے نے میرے رب دے، کہ اس لیے شکر والی اسی عادت بنائیے۔ پھر دیکھو کہ رب کس طرح اپنی نعمتاں دی، اپنی عطاواں دی ساڈے تے بارش کرتا ہے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ میرے دوستو بڑا مبارک دن جے،
خوشیاں والا دن ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن نو بڑا مبارک فرمایا۔ اے بازاراں دے اندر پھرنے دا دن نہیں، اے چوکاں دے اندر کھڑے ہون دا دن نہیں، اے دن اتنا مبارک ہے کہ آج رب کہندا ہے میرے بندیو بڑیاں محنتاں کیتیاں نے پورے مہینے دے اندر، روزے رکھ کے تلاوت کر کے نیکیاں کر کے تراویحاں پڑھ کے۔ اللہ دے نبی دا فرمان ہے کہ مزدور نو اودی مزدوری پسینہ خشک ہون تو پہلے ادا کر دیو۔ تے اج رب بھی آوازاں دیندا ہے میرے مزدورو، میرے دین تے محنت کرنے والیو اور نیکیاں کمان والیو اور نیکیاں تے مزدوری کرنے والیو، آج دا دن تواڈی مزدوری دی اجرت دا دن جے۔ ایک مزدور ساری دیہاڑی مزدوری کرے تے شام نو جدوں مزدوری کرنے دا ٹائم آوے تے بازار چلا جائے تے دوستوں نے اپنی محنت ضائع کر دی کہ جدوں مزدوری ملنے دا ٹائم سی تے وہ بازاراں دے اندر وہ چھوڑ کے چلا گیا مالک دا در تے انہوں پھر دیہاڑی دے پیسے نہیں ملنے۔ آج دا دن اجرت دا دن ہے کہ جس نے جو نیکی کیتی ہے رمضان دے اندر، رب دی رحمت آواز دیتی ہے میرے بندیو آج اپنی نیکی دی اجرت لے لو۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا ہے فرشتیاں دے متعلق بھی صحابہ نو حدیث موجود ہے کہ عید دے دن فرشتے گلیاں دے اندر، چوراہاں دے اندر، چوکاں دے اندر کھڑے ہوندے نے اور نیکیاں دے اندر جنہاں نے رمضان گزاریا ہوئے انہاں نال مصافحہ بھی کردے نے، سلام لیندے نے۔ اگرچہ فرشتیاں دے سلام نو اسی محسوس نہیں کر سکدے کیونکہ فرشتے اللہ دی غیر محسوس مخلوق ہے، انہاں احساس نہیں ہوتا، لیکن سادہ ایمان ہے جو نبی نے کیا ہے وہ سچ کیا ہے۔ نبی نے کیا ہے کہ عید والے دن چوکاں چے گلیاں چے فرشتے رب کھڑے کر دیتا ہے، بھیج دیتا ہے کہ جتنے میرے بندے عید پڑھنے واسطے عیدگاہ والے نے، فرشتیوں انہاں دا سلام بھی لو، انہاں دے نال مصافحہ بھی کرو اور انہاں نوں ایک پیغام پہنچا دیو میرا کہ تسی پورا مہینہ جو نیکی کیتی ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، تھوڑی ہے، زیادہ ہے، جاؤ آج اپنے رب دے در پہ جا کے اس نیکی دی اجرت وصول کر لو۔ آج اسی رب دے در تے بیٹھے ہیں اپنی اجرت لین واسطے، اپنی دیہاڑی لین واسطے، اپنی محنت دی وصولی واسطے کہ اللہ آج تو عطا کرنا ہے کہ آج اپنی عطا دے نال ساڈیاں جھولیاں بھی بھر دے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا شکر کرتے رہنا تہاڈا کام ہے اور نعمتاں دے اندر اضافہ کرتے رہنا یہ رب دا کام ہے۔ اسی اپنے کام دے اندر غافل ہاں لیکن رب اپنے کام دے اندر غافل نہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، فرمایا اللہ غافل نہیں، اللہ غفلت نہیں کردا۔ اسی ستے بھی ہوئیے رب نو تاں بھی پتہ ہوندا ہے کہ میرا بندہ کس حال دے اندر، کس وقت، کس حالت دے اندر
کنا سوچاں دے اندر ستا سی میرا رب تے اتنا کریم ہے میرا رب تے اتنے فضل والا ہے لیکن غفلت ساڈے اندر ہے آج مبارک دن دے اندر اے نیت کر لو کہ ربا آج تو بعد ساڈے والوں بھی غفلت نہیں ہوئے گی اور محبت وہی ہوتی ہے کہ دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی ایک پاسے محبت ہوئے کہ دوسرے پاسے نہ ہوئے تے محبت دا مزہ نہیں محبت دا مزہ ادو ہی آتا ہے کہ جو محبوب تے محب دو ہی ایک دوسرے کی طرف دے ہو کہ دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی کہ ساڈے دل دے اندر اللہ کی محبت ہوئے تے پھر دیکھنا کہ رب ساڈے واسطے آسماناں کو فرشتے کی میں اتار جائے اور فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ اگر تسی ناشکری کرو گے اللہ دیاں نعمتاں دی ان عذابی لشدید فرمایا اللہ نے کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے میرا عذاب میری پکڑ میری سزا بڑی سخت ہے ان آیتاں تو بعد اللہ نے دیکھو موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ بیان کیتا ہے اور واقعہ بیان کرنے دا مقصد ہے میں واقعہ بیان نہیں کرنا لیکن اس واقعہ کا نتیجہ تو انہوں دسنا ہے کہ اللہ نے کیا تسی شکر کرو گے میں نعمتاں بڑھا دیاں گا ناشکری کرو گے میں سخت سزا دیاں گا پھر جناب موسیٰ دا واقعہ بیان کیتا حضرت نوح دی قوم دا تذکرہ کیتا حضرت ہود دی قوم دا تذکرہ کیتا حضرت صالح دی قوم دا تذکرہ کر کے دسیا کہ ویکھو انہاں دیاں قوماں نے جدوں ناشکری کیتی تے رب نے کیویں سزاواں دتیاں نے فرعون ناشکرا سی میرے رب نے دریا دے اندر غرق کر دیتا نوح علیہ السلام دی قوم ناشکری سی اللہ نے پانی دے عذاب دے اندر بہا دیتا ہود علیہ السلام دی قوم بڑی طاقت والی سی پہاڑاں نو تراش دی سی پہاڑاں دے اندر مکان بنا لیندی سی بغیر اوزاراں تو بغیر مٹیریل تو اللہ نے اتنی طاقت دیتی سی بڑے بڑے کئی من دے وزنی پتھر انج ایک ہاتھ دے نال چکدے سن جویں اسی اٹ چکدے ہاں اتنی طاقتور قوم سمود قوم عاد اتنی بڑی بڑی طاقتاں والی قوم کہ منا دے پتھر انج چکدے سن جویں اسی اٹ چکی تھی اور پھر مارتے سن ایک دوسرے نو جویں اسی بجری مارتے نا چھوٹے چھوٹے کنکر انہاں نو انج لگدے سن کہ معمولی جی خراش آندی سی کہ ساڈے تے اٹ وج جائے تے سر کھل جاندا ہے تے انہاں نو خراش آندی سی اندازہ کرو انہاں دی جسم دی طاقت دا انہاں دی جسم دی بناوٹ دا کہ اللہ نے کتنی طاقتور قوم پیدا کی ہے لیکن وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ جدو اللہ کی نعمتاں دی ناشکری کی تھی اللہ نے بڑی بڑی طاقتور قوماں نو غضبناک عذاب دے اندر ہلاک کر کے رکھ دیا رب دی طاقت دے مقابلے چ کسے دی طاقت نہیں فرعون اپنے وقت دا بہت بڑا طاقتور حکمران سی او دی طاقت دا او دی دہشت دا اندازہ اس گل کو لگاؤ کہ ماں دے سامنے بیٹا ذبح ہو رہے ماں احتجاج نہیں کر سکتی ماں رو نہیں سکتی آواز نہیں کر سکتی اتنا دہشت والا طاقتور حکمران سی فرعون آج کوئی ایسا ظلم کرے کہ ماں چیخے گی چلائے گی لیکن فرعون دی دہشت اتنی سی کہ ماں دی بھی آواز نہیں سی نکلتی اکھاں دے سامنے بیٹے ذبح ہو رہے
باپ دی بھی آواز نہیں سی نکل دی، لیکن وَلَا إِن كَفَرْتُمْ اس نے اللہ دیا نعمتاں دی ناشکری کی تھی تے رب نے پھر ایسی اپنی پکڑ کے اندر انہوں گرفتار کر کے اور عبرت کا نشان بنا دیتا کہ آج بھی نہ انہوں زمین دی مٹی نے قبول کیتا ہے اور نہ دریا دے پانی نے قبول کیتا ہے، کہ اللہ نے ایسا عبرت کا نشان بنایا کہ دریا دے پانی دی لہرہ نے بھی اور دی لاش کو کڑ کے باہر سٹیا کہ ایسی گندی لاش پانی کے اندر نہیں رہ سکتی، اور زمین نے بھی دفن ہون دی انہوں گنجائش نہیں چلی۔ تے ظالم اور ناشکریاں دا انجام یہ ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ حکم بیان کر کے اگے یہ واقعات جو بیان کیتے ہیں، مطلب ہے کہ انہاں واقعات کو سبق حاصل کرو کہ اگر اللہ کی نعمتاں دی ناشکری کرو گے تے رب دی طاقت بہت بڑی ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ فِرْعَوْنٌ موسیٰ، اللہ نے ہر دور دے فرعون دے مقابلے تے کوئی نہ کوئی موسیٰ بھیجے ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میرے دور دا فرعون ابو جہل ہے، اور موسیٰ دے فرعون تو بڑا فرعون سی ابو جہل۔ فرمایا اللہ نے ہر دور ہر زمانے دے فرعون واسطے کوئی نہ کوئی موسیٰ پیدا کیتا ہے، اس لیے حق اور باطل کی ٹکر اے آدم علیہ السلام کو شروع ہوئی اور قیامت کی صبح تک حق اور باطل کی ٹکر رہے گی، لیکن اللہ کی مدد اور نصرت شکر کرنے والوں کے نال اور شکر کی توفیق بھی انہیں ملتی ہے جیڑا بندہ حق تے ڈٹ جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اتنی بڑی طاقت کے نال ٹکرا گئے، نبیاں دے واقعات پڑھ کے دیکھو، نوح علیہ السلام کی پوری قوم ایک پاسے کہ نوح علیہ السلام تنہا 950 سال اس اپنی قوم دے نال ٹکرا گئے، یعنی حق تے ڈٹے رہے۔ ٹکران کا مطلب مراد ہے کہ اپنی گل تے ڈٹے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ قرآن دے اندر، ابراہیم علیہ السلام دا واقعات قرآن دے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ برداشت کر کے بھی اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کر کے، لیکن اس وقت کے فرعون نمرود کے مقابلے کے حق گل کے ڈٹے رہے کہ رب نے اپنی مدد اور نصرت جناب ابراہیم علیہ السلام کے نال اتار دی، آگ بھی ٹھنڈی ہوئی۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے واسطے دریا نے بھی رستے دیتے ہیں، پھر زکریہ علیہ السلام کو درختوں نے بھی پناہ دیتی ہے، اگرچہ وہ شہید ہو گئے۔ اسی طرح بڑے واقعات نے، وقت پورا ہو رہا ہے، بس آخری لمحات کے اندر میں آخری گلا کر رہا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھو میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔